اس کو پھر فارسی میں جو کہا اقبال نے، خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بر زمین افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی۔ اے امت مسلمہ تو خار ہوئی ہے، وہی ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے تو ذلیل و رسوا ہوئی ہے۔ خارج محجوری قرآن شدی، اور گردش دوران کا شکوہ کرتے ہو خام خواہ، اور اب بھی تمہارے پاس کتاب زندہ موجود ہے۔ اے تو شبنم بر زمین افتندئی، اے وہ قوم، اے وہ امت جو سب شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے، اور لوگ اسے اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں، ننگے پاؤں چل رہے ہیں گھاس پر، تاکہ شبنم سے ان کے پاؤں جو ہیں وہ نم ہو، شبنم کے موتیوں کو توڑ رہے ہیں وہ اپنے پاؤں سے۔ اے تو شبنم بر زمین افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی۔ تو عروج پر، بام عروج پر پہنچایا عربوں کو قرآن نے۔ زوال کیوں ہوا امت کا؟ قرآن کو چھوڑ کر۔ اب اس کو سمجھیے، اس کا تجزیہ کیجئے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا زوال ہوا ضعف ایمان کے باعث، اور ضعف ایمان کا سبب قرآن سے دوری، اس لیے کہ ایمان حقیقی، قلبی یقین والا ایمان، اس کا منبع اور سرچشمہ صرف اور صرف قرآن۔ اچھا، ایسا ہوا کیوں؟ یہ جو باتیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میری ایک اور کتاب کے مباحث ہیں، دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر۔ وہ تو میں آج یہاں چاہتا تھا کہ یہاں پہ لایا جائے تاکہ آپ لوگ اس کتاب کو فوری طور پر خرید لیں، لیکن یہ ہے کہ معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں آؤٹ آف سٹاک ہے، اس وقت وہ کتاب ہے نہیں، مجھے افسوس ہوا۔ بہرحال قرآن سے دوری کیوں ہوئی؟ اس کے دو سبب تھے جس کے آغاز میں ہوئے۔ پہلا نیچرل تھا، جب وہ تحریک تھی، جد و جہد تھی، ابھی جہاد جاری تھا، تو زیادہ ضرورت ایمان کی تھی، یقین کی تھی۔ جب اسلام ایک ریاست بن گیا، اب زیادہ اہمیت قانون کی ہو گئی۔ اب اسلام بنیاد ہے، ریاست کا شہری کون ہے؟ مسلمان۔ ایمان تو دل کی ایک شے ہے نا، چھپی ہوئی شے ہے، وہ نہ گنتی میں آئے نہ تول میں آئے۔ ایمان پر سے توجہ ہٹی، اسلام پر جم گئی، قرآن پر سے توجہ ہٹی اور فقہ اور حدیث پر جم گئی۔ قانون شریعت کے اصل منبع، اگرچہ پہلے تو ایسے ہے کہ سب سے پہلی سورس قرآن ہے، یہ قرآن کا تو بہت تھوڑا سا حصہ ہے کہ جو فقہی مباحث پر مشتمل ہے۔ ساری آیتیں جمع کرنے قرآن کی جن کا تعلق قانون شریعت سے ہو تو وہ ایک پارہ بنے گا بمشکل۔ باقی اصل جو شریعت کے منبع ہیں وہ تو حدیث ہے، پھر اس پر قیاس ہے، غور و فکر ہے، اجتہاد ہے، سوچ بچار ہے۔ یہ تو توجہ جو ہے ہٹ گئی، شفٹ آف ایمفیسس، ایمان سے ہٹ کر اسلام پر، قرآن سے ہٹ کر حدیث اور فقہ۔ اور دوسرا ایک منفی پہلو بھی تھا، جب ملوکیت آ گئی، سرمایہ داری آ گئی، لوگوں نے یہ سمجھا، سرمایہ داروں نے، بادشاہوں نے، یہ قرآن بند ہی رہے تو بہتر ہے، ورنہ اس میں لوگوں کو ہماری شکلیں نظر آ جائیں گی۔ یہ ابو لہب کا کردار ہم نے جو اپنایا ہوا ہے، الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ جو قرآن کنڈیم کرتا ہے، جو ملوکیت کو ختم کرتا ہے، اگر یہ عام ہو، لوگوں کی توجہ اس پر مرکوز ہو، تو لوگ تو پھر ہمارے در پہ ہو جائیں گے، غریبانوں پر ہمارے ہاتھ آ جائیں گے۔ تو بند ہی رہے تو اچھا، بھائی پڑھ کر صرف ثواب لے لیا کرو بس۔ اور آج ہماری ایک بہت بڑی تحریک تبلیغی جماعت جو اسی کی دائی ہے، قرآن کا ترجمہ مت کرو، وہ علماء کریں گے، جو 14 سال کی تعلیم حاصل کریں گے وہ کریں گے، تمہارا کام نہیں ہے۔ تم صرف قرآن پڑھ کر، یا پھر ٹھیک ہے 14 سال کی تعلیم حاصل کرو، ورنہ فتویٰ لینا ان سے لے لو، باقی تمہیں قرآن سے کیا سروکار ہے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ فلسفہ باقاعدہ عام کیا۔ اور تیسرا سبب ایک طبعی سبب تھا، عربی زبان یوں سمجھیے کہ یہ جزیرہ نما عرب ہے، اس سے اسلام جب نکلا تو مشرق میں بھی گیا، مغرب میں بھی گیا۔ شمال میں زیادہ نہیں ہوئی پیش قدمی، اس لیے کہ کوہ قاف آ گیا، کوکیشین ماؤنٹینز جو ہیں وہ رکاوٹ بن گئے، لیکن مشرق عراق سے ہو کر ایران، ایران سے پھر خراسان، ادھر شام سے ہو کر
پھر صحرائے سینا سے گزر کر پھر یہ مصر ہے اور لیبیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اٹلانٹک تک۔ اب ایک بڑا باریک فرق ہے، اس میں ذرا غور کریں۔ عربی زبان مشرق کی طرف نہیں جا سکی، اسلام تو گیا، عربی زبان نہیں گئی، اس لیے کہ پرشین لینگویج بہت مضبوط زبان تھی، پرشین کلچر بہت مضبوط کلچر تھا، عربی اس کو ڈسپلیس نہیں کر سکی، ریپلیس نہیں کر سکی۔ چنانچہ ان تمام علاقوں کے اندر سرکاری زبان فارسی رہی ہے۔ ہمارے ہاں مغلوں کی زبان فارسی، اس سے پہلے جو خاندان غلامہ اور خاندان جو بھی تھے، لودھی تھے، خلجی تھے، فلاں تھے، سب فارسی، سرکاری زبان فارسی، عربی کا سروکار ہی نہیں۔ یہ خاص طور پر ہمارے مشرقی ممالک کی محرومی کا سبب بن گیا۔ مغرب میں ثقافتی اعتبار سے خلا تھا، خلا کو عربی نے پر کر لیا۔ پورا شمالی افریقہ عرب ہے، عرب بولتے ہیں۔ اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے تو ہمارا خاص طور پر، اور جو ہمارا اس وقت کا موضوع ہے مشرقی ممالک، جو مشرقی ممالک تھے وہ عربی سے محروم رہے۔ یہاں عربی زبان صرف علماء، اور وہ بھی عربی زبان میں قرآن سے اتنا ان کو دلچسپی نہیں تھی جتنی فقہ سے اور حدیث، بلکہ حدیث سے بھی بہت کم، فقہ ہی فقہ تھی۔ اب ایک اور تاریخی جو ہے ذرا جائزہ لے لیجئے۔ دیکھیے بر عظیم پاک و ہند میں پہلے اسلام آیا تھا سن 92-93 ہجری میں، 712-713 عیسوی، محمد بن قاسم کی زیر قیادت۔ یہ خالص عربی اسلام تھا، ابھی نہ فقہ تھی، نہ حنفی، نہ مالکی، نہ شافعی، کچھ نہیں تھا، نہ معتزلی تھے، نہ کچھ اور تھے، یہ سب ایک ہی عرب اسلام تھا، اس میں عجم کا کوئی دخل ہی نہیں، لیکن یہ بہت شارٹ لیوڈ رہا۔ پھر جو اسلام یہاں آیا ہے شمال مغربی دروں سے، درہ خیبر سے اور درہ گومل سے اور درہ ٹوچی سے، یہ جو اسلام آیا ہے 300 برس بعد آیا ہے۔ پھر اس اسلام میں دو چیزیں پیوست تھیں، حنفیت کٹر، حنفیت ہی اسلام ہے گویا، باقی تو گویا اسلام ہے ہی نہیں، اور تصوف جس کے اندر کے وحدت الوجودی، بلکہ یہاں تک کہ عوامی سطح پر ہمہ استی تصورات۔ پاک ہندوستان کی تقدیر بنا ہے وہ اسلام، عربی زبان صرف علماء یا پھر فقہ۔ فقہ جو ہے قاضی بھی ہوتا تھا، چاہے مسلمانوں کی حکومت تھی، نظام اسلامی نہیں تھا سیاسی، قانون تو اسلامی نافذ تھا، شریعت تو نافذ تھی، تو قاضی چاہیے تھے، میجسٹریٹس، مفتی چاہیے تھے، لیگل ایکسپرٹس، خطیب چاہیے تھے، یہ سب فقہ پڑھتے تھے۔ اور قرآن سے جو دوری رہی اور حدیث سے جو دوری رہی، یہ کہیں جا کر وہ 11ویں 12ویں صدی میں جا کر قرآن اور حدیث کی طرف رجوع ہوا ہے۔ ہندوستان میں حدیث کی طرف پہلے رجوع ہوا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو 11ویں صدی کیا بلکہ ثانی کے مجدد شیخ احمد سرہندی کے ہم عصر ہیں۔ انہوں نے حدیث کا پودا لگایا ہے اس سرزمین ہند۔ 12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ دہلوی آئے ہیں، انہوں نے قرآن کو کھولا۔ کس طرح؟ فارسی ترجمہ کیا۔ اس سے پہلے ترجمہ کرنا حرام سمجھا جاتا تھا، گناہ سمجھا جاتا تھا، جرم سمجھا جاتا تھا، اور شاہ ولی اللہ کے خلاف بھی عوامی ایجیٹیشن ہوئی ہے مولویوں کے ذریعے سے، مار دو اس کو، ترجمہ کرتا ہے۔ اور دو افغانی، انہیں ولایتی کہتے تھے اس زمانے میں، ولایت، یہ ولایت تھا نا، دوسرا ملک تھا، دو ولایتی بلا لیے گئے تھے۔ فتح پوری کی مسجد میں عصر کے بعد درس حدیث دیا کرتے تھے، وہاں سے نکلے ہیں تو کھڑے ہوئے تھے وہ دو پٹھان، دو افغان، قتل کرنے کے لیے، لیکن کچھ روب ایسا پڑا ان پر شاہ صاحب کی نورانیت کا یا شخصیت کا کہ وہ قتل نہیں کر سکے، ورنہ قتل کر دیں۔ بہرحال حدیث کا، اور پھر دوسرے انہوں نے الفوز الکبیر کتاب لکھی، جس سے عام آدمی کے لیے بھی فہم قرآن کی کوشش کرنا ممکن ہو گیا۔ پھر ان کے 3 بیٹے، 4 میں سے 3 بیٹوں نے قرآن کے ترجمے کیے اردو میں۔ شاہ صاحب نے تو فارسی میں کیا تھا، جو اس وقت کی آفیشل لینگویج تھی، جو آج کی انگریزی تھی، گویا کہ انگریزی دور کی انگریزی اور مسلمان دور کی فارسی۔ اسی لیے تو وہ آپ کے ہاں کہاوت ہے نا، پڑھے فارسی اور بیچے تیل، دیکھو رے قسمت کے کھیل۔ فارسی پڑھ کے تو اسے سرکاری عہدیدار ہونا چاہیے، یہ تیل کیوں بیچ رہا ہے؟
اور یہی حال ہمارا بعد میں ہوا انگریزی کا. اس اعتبار سے شاہ عبد العزیز نے ترجمہ بھی کیا، تفسیر بھی لکھی، تفسیر عزیز اردو میں. شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا با محاورہ، شاہ رفیع الدین نے کیا لفظی. اور یہ سب کیا ہوا ہے 19ویں صدی کے شروع میں. 19ویں صدی کا درمیانی حصہ جو تھا وہ تحریک مجاہدین سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کی جد و جہد اس میں گزرا، اور یا پھر جس کو کہا جاتا تھا غدر، پہلی جنگ آزادی اس میں گزرا. لیکن 19ویں صدی کے آخر میں سر سید احمد خان نے تفسیر لکھی، 15 پارے کی تفسیر ان کی اب بھی ملتی ہے، اور اس میں الہاد ٹھوک ٹھوک کر بھر دیا. اس میں معجزات کا انکار ہے، اس میں فرشتوں کے وجود کا انکار ہے، اس میں جنات کے علیحدہ وجود کا انکار ہے. یعنی جو بھی نیوٹونین سائنس کی گرفت میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ سمندر پھٹ جائے؟ یہ کیا مولویوں نے بتا رکھا ہے؟ نہیں، یہ تو مد و جزر کا معاملہ تھا. سمندر جزر پر تھا تو حضرت موسیٰ نکل گئے، اور جب فرعون آیا تو وہ مد کے اوپر آ گیا، وہ غرق ہو گیا. یہ ساری توجیحات. فرشتے کوئی نہیں، فرشتے فورسز آف دی نیچر کا نام. اب ظاہر بات ہے کہ سر سید جو ہے وہ ہندوستان میں مسلمانوں کا قومی رہنما بن کر ابھر رہا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. قومی اعتبار سے بہت مخلص تھا، بہت خیر خواہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں. دینی اعتبار سے سخت گمراہ تھا. اس کی تفسیر نے جو گمراہی پھیلانی شروع کی ہے، تب علماء کو ہوش آئی ہے. پھر جو تفسیریں یہاں لکھی گئی ہیں ہندوستان میں اور ترجمے ہوئے ہیں، اس کی کوئی نظیر آپ کو نہ تو پوری مسلم تاریخ میں ملے گی، نہ کنٹمپریری مسلم ورلڈ میں ملے گی. اتنی تفسیریں. شیخ الہند نے ترجمہ کیا، محمود حسن دیوبندی نے اردو میں ترجمہ کیا، اس پر حواشی مکمل کیے شبیر عثمانی شیخ الاسلام. اسی طرح بریلویوں کے امام جو ہیں امام احمد رضا خان، انہوں نے ترجمہ کیا، اس پر حواشی لکھے مفتی نعیم مراد آبادی نے. اہل حدیث نے لکھی، مولانا سلام اللہ امرتسری نے لکھی. مختلف جو مذہبی تھے انہوں نے بھی تفسیریں لکھی. مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھی، ان کے شاگردوں کو سمجھ لیجیے 3 تفسیریں انہوں نے لکھی. مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھی، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن لکھی، مفتی ادریس کاندھلوی صاحب نے، مولانا ادریس کاندھلوی نے لکھی. تفسیروں کا سلام. پھر دوسری طرف جو سر سید کے پیروکار تھے ان میں قادیانی صاحب نے آئے، انہوں نے تفسیریں لکھی. بشیر الدین محمود نے 2 تفسیریں لکھی، تفسیر کبیر، تفسیر صغیر. محمود احمد، بشیر الدین محمود احمد. مولوی محمد علی کی تفسیر جو تھی انگریزی کی، وہ بہت مقبول ہوئی، اس لیے کہ اس وقت تک انگریزی میں کوئی ترجمہ اور تفسیر تھی نہیں، اور جدید جو طبقہ پیدا ہو رہا تھا جو مسلمانوں کا انگریزی پڑھ کر انہیں ظاہر بات ہے کہ ضرورت تھی کہ انگریزی میں. اسی طرح علامہ مشرقی سائنٹیفک قسم کی جو توجیحات انہوں نے کی. لیکن یہ میں نے کہا ایک تو رائٹسٹ، ایک لیفٹسٹ. علماء یہ رائٹسٹ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ سر سید کے جو چیلے تھے وہ علامہ مشرقی ہوں یا قادیانی ہوں یا یہ کہ پرویزی ہوں، اہل قرآن ہوں. یہ دوسری طرف درمیان میں 3 شاخیں تھیں. ایک شاخ تھی ابو الکلام آزاد، ابو الاعلی مودودی. ابو الکلام کی تفسیر نے آگے تہلکہ مچا دیا تھا، اگرچہ پوری نہیں ہے اور تفسیر بھی نہیں ہے، ترجمہ ہے زیادہ تر، کچھ حواشی. اور مولانا مودودی کی تفسیر القرآن پوری دنیا میں پھیلی، اس میں کوئی شک نہیں. اسی طریقے سے علامہ اقبال اگرچہ مفسر نہیں ہے، لیکن ان کا کلام جو ہے اس میں قرآنی حقائق جس طرح سموئے گئے ہیں، میں انہیں مفسر مانتا ہوں. اور ڈاکٹر رفیع الدین جنہوں نے قرآن اور علم جدید نامی کتاب لکھی. تیسرے مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی. یہ شاخیں ہیں، اور یہ میں نے آپ کو صرف میری کتاب پڑھی ہے، جب چھپ جائے گی دوبارہ نیا ایڈیشن آ جائے گا، دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر. یہ ایک سیلاب آیا ہے اس بر عظیم پاک و ہند میں تفاسیر کا، تراجم کا. اور یہ واقعہ یہ ہے کہ اس کی کوئی نظیر، جیسا کہ میں نے کہا ہے
نہ تو ہماری پچھلی تاریخ دے سکتی ہے اور نہ کنٹمپریری مسلم ورلڈ میں کسی ملک میں اتنا کام ہوا ہے قرآن۔